میں اگر سڑک پہ چلتی ہوں تو 10 لوگ مجھے پروپوزیشن کرتے ہیں چلو گی ساتھ, کیسی لگ رہی ہو. یہاں پہ وہ جو یہ حرکت کرتا ہے وہ رول ماڈل بن جاتا ہے. اپنا جسم کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ ہاتھ لگائے جب تک میری مرضی نہ ہو. پولیس وومن اور پل کر رہی کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں گے, میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی. آئی ایم اے پیسفل سٹیزن, میں چل کے ادھر سے ادھر جا رہی ہوں, آپ کیسے مجھے روک سکتے ہیں؟ ویئر از اے جمہوری دور؟ مطلب آئی وڈ سے اٹ سو کالڈ. کھانے میں نمک زیادہ یا روٹی صحیح گول نہیں بنی, ہاں اس پہ دے آر کلڈ, ماری جاتی ہیں, قتل کی جاتی ہیں. تو یہ نعرہ نہیں لگے گا. ہمیشہ یہی سوچا کہ کیوں کرے انسان کمپرومائز, کیوں ہم باہر شام کو نہیں جائیں جب بھائی جا سکتا ہے شام کو. رد عمل کیا ہوا جب آپ نے اعلان جنگ کیا کہ جی میں مارکسسٹ ہوں, میں فیمنسٹ ہوں اور میں جی اپنی مرضی سے جیوں گی؟ مارکسزم میرا ایک لینس تھا ٹو ویو سوسائٹی, اور فیمنزم میرا ایک کمٹمنٹ تھا. بہت سارے میرے رشتے دار جو کہ پروگریسو سوچ رکھتے تھے اور پھر ان کے ساتھ ایک سالیٹیرٹی بن گئی. ڈی این اے میں میں سمجھتی ہوں سبھی کے ڈی این اے میں. میں جب ہندوستان سے سیکھ کر کے آئی نا تو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں یہ کیا تم کر رہی ہے, تو اس کا ہمارے سے کیا تھا. یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتھک مغلوں کا ہے. کتھک تو مغلوں سے بہت پہلے چلا آ رہا ہے. اس وقت اتنا یہ نہیں تھا کہ ارے یہ تو ہندو ہے تو یہ تو مسلمان ہے. تو یہ میں تو بچپن میں میری اماں لے گئی تھی کہ بھائی سیکھو, ڈانس بھی سیکھو, میوزک بھی سیکھو, جو بھی ہے. ہم سب سارے اسکول وول سے بھی جاتے تھے ہم لوگ. آج رہا ہی نہیں. میں تو سمجھتی ہوں اٹس دا ڈیتھ آف کلاسیکل ڈانس ان پاکستان. جو میں سوچتی تھی کہ یہ مجھے کرنا ہے بس میں لگ جاتی تھی پاگلوں کی طرح. ایک پوائنٹ آیا کہ بھئی تم اگر اپنی سوچ نہیں بدلو گی تو تمہارا اس گھر میں رہنا مشکل ہے. پیرنٹس کو بڑا دکھ بھی دیا, بہت ڈس اپوائنٹمنٹ بھی دیا, بہت لڑائی جھگڑا کیا, اور میں گھر سے نکل گئی. بچپن میں میری اماں مجھے کہتی ہیں کہ تم صرف تھی جس کو مار پٹی ہے اور کسی بچے کو نہیں پٹی. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ رقص ان کی شناخت اور پہچان ہے, لیکن یہ ان کا مکمل تعارف نہیں ہے. پرفارمنگ آرٹس کے اور بھی کئی جہتیں ہیں جس سے انہوں نے مطلب شغل کیا, بلکہ اپنا نام پیدا کیا. ایکٹر ہیں, ہدایت کار ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد نوجوانوں کی تربیت کرتی ہیں بطور استاد بھی, اور وہ اسی پیشے سے منسلک افراد کی بے شمار بچوں کی, ینگسٹرز کی انہوں نے تربیت کی. معاملہ لیکن یہاں پر بھی نہیں رکتا. یہ اپنے فن کو جو ہے سماجی اور سیاسی مقاصد کہتے ہیں نا اس سے جوڑتی ہیں, سیاسی اور پولیٹیکل جو ایشوز ہیں, سماجی ایشوز کے ساتھ. اور جب وہ یہ کرتی ہیں تو اس میں ایک اور کمال کی بات ہوتی ہے کہ ان کا پھر ایک سوشل ایکٹیوسٹ کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے, اور اس میں پھر ایک مزاحمت کی بات ہم سنتے ہیں. تو آپ ان کو جو ہے ان سے خلاف کر سکتے ہیں, ڈٹ کے خلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ون اینڈ اونلی شیما کرمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیما صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. تھینک یو. اور مطلب ہے آپ کی زندگی اور اس کی اتنی جہتیں ہیں تو یہ تو کوئی تعارف ہی نہ ہوا. نہیں اتنا مزیدار تعارف آپ کراتے رہے تو بہت صفحہ جو ہے بڑھتے ہم جائیں گے. نہیں اچھا, تو وہ میں جیسے بھی میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ میں فرینک سناترا کو سن رہا تھا, مائی وے. تو آپ نے زندگی اپنے ہی ٹرمز پہ جی. میں نے زندگی کوشش بالکل یہی کی ہے کہ بس میرے ہی ٹرمز پہ ہو, اور ہمیشہ یہی سوچا کہ کیوں کرے انسان کمپرومائز, کیونکہ مجھے کوئی اس طرح کے ایمبیشنز نہیں کبھی بھی رہے کہ جس کی وجہ سے لوگ کمپرومائزز کرتے ہیں نا, مطلب پیسہ بنانا, پوزیشنز حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ, کانٹریکٹس, یہ وہ. آئی ہیو نیور ہیڈ انٹرسٹ ان اینی آف دیز تھنگس. سو آئی جسٹ ڈیسائیڈڈ کہ میں اور میں سمجھتی ہوں میں نے اپنے فیملی سے بھی یہ سیکھا, انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ ویلیو دیٹ دے گیو اس. سب سے اہم چیز ہے. اچھا, ایک آسان سوال سے فارمل گفتگو شروع کرتے ہیں. آسان سوال سے. آسان سوال یہ کہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کہتی ہیں آپ مارکسسٹ ہیں, رائٹ, اور آپ اسی سانس پہ کہتی کہ فیمنسٹ بھی ہیں آپ. بالکل. اچھا, بائیں بازو کا آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جی اگر آپ طبقاتی جدوجہد کر رہے ہوں تو نیشنلزم کے ایشوز ہوتے ہیں, فیمنزم کے ایشوز ہوتے ہیں, خود بخود ریزالو ہو جاتے ہیں, ہے نا, یہ آرگیومنٹ ہے نا. بالکل بالکل. اور وہ یہ بھی کہتے ہوئے کہ بھائی یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے یہ لبرل ڈیموکریسی کی زیادہ پیداوار ہے. لبرل ڈیموکریسی جو ہے وہ کیپٹلزم سے وہ جنم لیتی ہے. تو یہ سمجھائیے مجھے کہ فیمنسٹ اینڈ مارکسسٹ. جی. میں نے دیکھیے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ لڑکی ہونے کے ناطے فیمنزم کی تھوڑی سی سمجھ, تھوڑا سا شعور بہت ہی زندگی کے شروعات میں آنے لگ جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں ہر لڑکی کو آتا ہے. جب گھر میں دیکھتے ہیں کہ بھئی
بھائی کی اہمیت زیادہ. حالانکہ میں ایک ایسے خاندان سے آتی ہوں وچ واز ویری ویری آئی وڈ سے ون آف دا موسٹ لبرل انلائٹنڈ فیملیز آئی سین، بہت کھلے دماغ کے، بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. اس کے باوجود مجھے یہ لگتا تھا کہ بھائی کو اہمیت دی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اور مطلب یہی کہ اور شاید مطلب اس کی وجوہات نہیں اس وقت سمجھ میں آتی تھی کہ کیوں ہم باہر شام کو نہیں جائیں جب بھائی جا سکتا ہے شام کو. اس وقت تو برا لگتا تھا. That was yes, I mean protective, security, whatever. مگر یہ چیزیں لڑکیوں کو تکلیف دیتی ہیں، مجھے بھی دیتی تھی. اور وہ میرا پہلا ایک طرح کا ڈسینٹ تھا. اور ڈسینٹ آپ کا کس عمر میں شروع ہو گیا تھا؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ میرے بہت ہی بچپن میں شروع ہو گیا تھا. مطلب جیسے اس کو بھیج دو نا، نہیں شیما تم مت جانا، ایون 5-6 سال کی عمر میں آپ نے اس چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیا. تو پھر میں وہی سوال کی طرف آتا ہوں کہ فیمنزم اینڈ مارکسزم. پھر جب مارکسزم کی طرف میں آئی، جب میں زیادہ مطلب پڑھنے لکھنے زیادہ لگی، کتابیں پڑھی، اور اس طرح کا ایک سیاسی شعور آنے لگا دماغ میں، سوال اٹھنے لگے. اس سے پہلے یہ سوال اٹھتے تھے کہ یہ کیا ہے، غربت کیوں ہے سماج میں، برابری کیوں نہیں ہے، ہم بہتر کیوں ہیں اور وہ اتنا بھوکا کیوں ہے. اس طرح کے سوال اٹھتے تھے. تو پھر مارکسزم کی طرف جانا ہوا کہ کہاں ڈھونڈے ان سوالوں کے جوابات. اور اتفاق یہ ہوا کہ اس طرح کی کتابیں، اس طرح کا تھوڑا بہت ماحول ملا کہ مارکسزم، لیننزم، انقلاب کو پڑھنے کے مواقع ملے. ایسی فلمیں دیکھنے کے، یہ جو روس سوویت یونین سے اس زمانے میں آتی تھیں وغیرہ. تو اٹ واز لک اینڈ چانس. فرینڈشپ ہاؤس کی چکر بہت لگاتی تھی. ایبسلیوٹلی. ہم رہتے ہی بہت قریب تھے اس زمانے میں. فرینڈشپ ہاؤس نہیں، بہت پہلے کی بات کر رہے ہوں، آپ کو کیا پتا، اس سے بہت پہلے فرینڈشپ ہاؤس ہوتا تھا. ہم رہتے تھے جو کہلاتی ہے ای آئی لائنز، جو کہ ٹرام پٹا لائن تھی کینٹ صدر سے کینٹ اسٹیشن تک، اور اس پہ ٹرام بھی چلتی تھی جب ہم وہاں پہ. تو اور یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بفور دس گریٹ ٹریجڈی آف موونگ دس کیپٹل ٹو اسلام آباد. So there were embassies here. اور چائنیز ایمبیسی وہ کونے پہ تھی، اور سوویت یونین یہ فرینڈشپ ہاؤس ہمارے گھر کے تقریباً سامنے تھا. تو پیدل ادھر سے ادھر بھاگتے تھے. وہاں پہ مفت کی کتابیں ملتی تھیں، وہاں پہ فلمز لگی ہوئی ہوتی. تو اتفاق یہ ہوا کہ ہم یہ سب چیزیں دیکھیں اور ہمیں یہ لگا کہ دس از دی آنسر. تو میں نے اپنے طور سے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ایک چیز ہے کلاس اسٹرگل اور ایک چیز ہے فیمنسٹ اسٹرگل. کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ خود بخود یہ ہو جائے گا، فیمنسٹ ایشوز خود ہی حل ہو جائیں گے کے بعد. ہاں میں نہیں میں نے اپنے ایکسپیرئنس، اور پھر میں نے جو کام کیا لیفٹ ونگ موو گروپس میں، میں کسی پارٹی کے ساتھ کا حصہ کبھی نہیں رہی، مگر گروپس جو تھے مختلف پارٹیز کے ساتھ، ان کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ سب کو میں نے ایک طرح سے آزمایا. اچھا. اور مجھے یہ لگا ہر جگہ پہ کہ، اور پھر سوویت یونین رشین ریولیوشن کی ہسٹری بھی پڑھ کے کہ ایکچولی نہیں یہ ایشوز حل ہوتے ہیں. مطلب یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں بار بار کہا جاتا تھا نہیں، مسئلہ طبقاتی ایشو کا ہے، سوشل مینز آف پروڈکشن کا ہے، یہ جب بدلے گا. سوال آپ سے، یہ سوال جو میں آج کروں اس وقت بھی کیا جاتا تھا. اس وقت بھی کیا. اور تب یہ، کیونکہ جب بھی ہم نے کہا کہ بھئی اس میں تو ہمیں دکھتا ہے کہ یہ کچھ میل ڈومینیشن پھر بھی رہے گا، تو نہیں یہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے. تو بحث ہوتی تھی نا کہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے، اور کیونکہ ٹرائبلزم ہے، فیوڈلزم ہے، تو عورتوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے. مجھے کہیں یہ سوال اٹھنے لگے کہ کیسے حل ہوں گے. اور ہم جو دیکھ رہے ہیں آفٹر دا ریولیوشن آف سوویت یونین کہ سوویت یونین کا حل، تو مجھے تو نہیں دکھ رہا کہ حل ہو گئے. سو دس از وائی آئی فیل کہ مارکسزم میرا ایک لینس تھا ٹو ویو سوسائٹی، اور فیمنزم میرا ایک کمٹمنٹ تھا کہ یہ لینس لے کر کے ہم ان چیزوں. سو اٹ واز اے مارکسسٹ فیمنسٹ. مجھے سپلیمنٹ کرتی بقول آپ کے، ٹھیک ہے نا. باقی لوگ جو ہے کامریڈ اختلاف کرتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا. بہت اختلاف میں نے دیکھے کیا ہے نا. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں
کہ جو آپ کا کلاس کیریکٹر، جو آپ کا کلاس بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ آپ کے والد فوج میں تھے، بڑے افسر تھے، ٹھیک ہے نا، تو جو ہم جیسے پرولتاریہ ہوتے تھے تم تو برجوا کہتے ہیں، تو آپ کیسے مارکسسٹ ہو گئیں؟ مطلب یہ بھی ایک بڑا دلچسپ سوال ہے نا کہ آپ نہیں عامر، جیسے میں نے کہا، مطلب میں سمجھتی ہوں فرینڈشپ ہاؤس کے چکر تھے جنہوں نے نہیں، اس سے پہلے ہی مطلب ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ سیڈز، جیسے میں نے کہا کہ ان چیزوں سے وہ نکلتی تھی کہ برابری کیوں نہیں ہے، انجسٹس کیوں ہے، دکھ کیوں ہے، مطلب میں کھا رہی ہوں، وہ بچہ، میں گاڑی میں بیٹھی بھی ہوں اور وہ بچہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ چیزیں تکلیف دیتی تھیں. And this is how I became a Marxist. So this was one thing, and then Marxism تو پھر پڑھنے سے آیا نا، انسان دوستی پہلے تھی آپ کی، ہاں انسان دوستی تھی، ہیومینٹی، نا انصافی، انیکوالٹی، دکھ سوسائٹی میں، یہ ساری چیزیں they used to bother me. مطلب میں روز آتی تھی، گاڑی میں بیٹھتے تھے تو میں وہ ہم جب کراچی آئے تو پہلی دفعہ میں نے دیکھی کہ کسی کا سورٹ آف جو میوٹیلیٹڈ باڈیز والے اس وقت بہت ہوتے تھے فقیر، تو میں رونے لگتی تھی اور آنکھیں چھپاتی تھی، یہ کیا ہے، تو امی کہتی تھی نہیں یہ سماج ہے، دس از ریالٹی. تو وہ چیزیں پھر مجھے دکھ دیتی تھیں اور میں سوال کرتی تھی، اینڈ آئی وینٹ ٹورڈز بکس. اٹ واز تھرو مائی ریڈنگ. اٹس امیزنگ نا، اس لیے میں سمجھتی ہوں کتابیں اتنی ضروری ہیں، بہت ضروری ہے. اچھا، میں ایک دم مجھے خیال آیا کتابوں کی، آپ نے بات کی، کون سی کتاب جو تھی بہت زیادہ انسپائر کیا کہ جس سے جو ہے شیما کرمانی صاحبہ مارکسزم کی طرف آ گئی؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں فلاں کتاب پڑھی تو وہ اس نے دروازہ کھول دیا ہمارے لیے. دیکھیے بہت ساری تھیں، ایک فیوریٹ تو نہیں ہوتی، لیکن ہاں دیکھیے ایک تو جو مجھے لگتا ہے جس نے میری سوچ پہ بہت اثر انداز کیا، وہ تھی اوریجن آف دا فیملی، پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ اسٹیٹ، مارکس کی. اس سے مجھے بہت چیزیں سمجھ میں آنے لگیں کہ یہ کیا ہے، ایون دا میرج انسٹیٹیوشن، سبھی سے چھوٹی عمر سے ہی سمجھ میں آنے، اور ہاں، اور پھر پوزیشن، اونرشپ، کنٹرول آف دا ویک، مطلب یہ کہ جو کمزور ہے اس کو کس طرح سے آپ پاور، شادی کو بھی ان کا ملکیت کا وہ ہے، ملکیت، کنٹرول، پوزیشن، یہ ساری چیزیں. سو آئی تھنک دیٹ واز ون آف دا تھنگز دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مجھے بہت مزہ دیتی تھیں اور میں پڑھتی تھی، میں سمجھتی ہوں جب مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا اس وقت پڑھتی تھی، واز ماؤز رائٹنگس. پاور کمز آؤٹ فرام دا بیرل آف دا گن. بہت اچھا لگتا تھا. ماؤ کی بہت انسپائرنگ. تو ہاں، ماؤ تم سے بہت انسپائر، کیونکہ وہ زمانہ تھا جب وہ چائنیز ریولیوشن واز ایٹ اٹس ہائٹ نا، تو بڑے مزے کی چیز لگتا تھا کہ واؤ تبدیلی آ رہی ہے، کہ غربت ختم ہو رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم پڑھتے تھے کہ کتنی غربت تھی چین میں، لوگ زمین سے پودے نکال کے، کیڑے نکال کے کھا رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، بچے بک رہے ہیں، عورتیں بک رہی ہیں، بہت بڑا. اینڈ دین دیٹ چینج، سو دیٹ واز اے ویری انسپائرنگ. ہاں، پوری دنیا کو امید دی، دنیا بھر کے جو محنت کش تھے اور وہ تھے. رد عمل کیا ہوا جب آپ نے اعلان جنگ کیا کہ جی میں مارکسسٹ ہوں، میں فیمنسٹ ہوں اور میں جی اپنی مرضی سے جیوں گی؟ تو آپ کی والدہ کا، آپ کے والد کا کیا رد عمل تھا؟ تالی تو کسی کے والدین نہیں بجاتے، میرا اپنا تجربہ ہے، اور بڑا غصہ بھی کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے، میں اب دیکھتی ہوں اور مجھے بعد میں بتایا گیا کہ میرے خاندان میں کئی بہت ہی کمیٹڈ اور پریکٹسنگ کمیونسٹس گزرے تھے، مگر وہی ہوتا ہے نا کہ ان کی بات کوئی نہیں کرتا، نہ بتاتا آپ کو کہ اچھا تمہارے وہ جو کزن تھے وہ بھی اسی طرح یہی سوچ رکھتے. بعد میں ملی ان سب بہت سارے میرے رشتے دار جو کہ پروگریسو سوچ رکھتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ ایک سالیٹیرٹی بن گئی. ڈی این اے میں ہے آپ کے؟ میں سمجھتی ہوں سبھی کے ڈی این اے میں، ہر انسان کے ڈی این اے میں، ہم اس کو انجسٹس کے خلاف کھڑا ہونا، وہ تو انسانیت تو سب کے اندر. تو وہ رد عمل کی بات ہو رہی تھی، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ بہت 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 آرگیومنٹ. یس یس یس، ہیوج آرگیومنٹس، ہیوج انہیپینس، رونا دھونا، ڈانٹ ڈپٹ. فائنلی اس حد تک کہ ایک پوائنٹ آیا ویئر آئی جسٹ فیلٹ کہ میں نے، اینڈ دے فیلٹ کہ بھئی تم اگر اپنی سوچ نہیں بدلو گی تو تمہارا اس گھر میں رہنا مشکل ہے. And how old were you at that time? By then I was kind of 19, 20.
Still a kid मतलब है. ہاں in a sense because اب جب تک کافی شیلٹرڈ لائف بھی رہی تھی you know as you said کہ in a sense a bourgeois family تو لڑکیوں کو کیسے رکھا جاتا ہے and I was the eldest daughter تو یہ ایکسپیکٹیشنس بھی کہ اور ٹھیک ٹھاک شکل کی تھی تو ایکسپیکٹیشنس کی اچھی اس کی شادی اور یہ اچھے اسکولوں میں پڑھی اس کے بعد ہے نا پھر اس کو شادی so کر I دو. think اس وقت مجھے اب میں when I look back on it میں سمجھتی ہوں میں نے اپنے پیرنٹس کو بڑا دکھ بھی دیا, بہت ڈس اپوائنٹمنٹ بھی دیا, بہت لڑائی جھگڑا کیا اور میں گھر سے نکل گئی. اچھا 19 سال کی عمر میں, اور روکا نہیں انہوں نے آپ کو؟ آئی تھنک ان کا خیال ہی نہیں تھا, وہ تھوڑی سمجھ رہے تھے کہ میں دھمکی دے رہی ہوں کہ میں جا رہی ہوں میں نہیں آؤں گی واپس, ایسے ہی غصے میں بول رہی ہے چلی تھوڑی جائے گی. کس کو خیال ہوتا ہے کہ ایکچولی چلی جائے گی؟ کہاں گئی 19 سال پاگل تھی میں آپ کے پاس. آئی واز ویری پیشنیٹ اینڈ ویری جنونی اینڈ ویری I would say very obsessive. جو میں سوچتی تھی کہ یہ مجھے کرنا ہے بس میں لگ جاتی تھی پاگلوں کی طرح. دیکھ چلے 19 برس کی عمر میں آپ نے گھر چھوڑا, لیکن ظاہر ہے کہ کہیں رہنے کی جگہ ٹھکانا بنایا ہوگا, کچھ مطلب ہے کھانے پینے کا, کیا کیا تھا آپ نے؟ نہیں 19 نہیں تھی میں, جب تک میں گئی ہوں تو میں 21 سال کی ہو گئی تھی. ہاں, اور میرے پاس ایک جاب تھی ٹیچنگ کی, میں ٹیچنگ کرتی تھی, اور اس وقت تو شاید میرا جہاں تک مجھے یاد ہے 600-800 روپے مہینہ ملتے تھے ٹیچنگ کی, تو بس وہی تھا میرے پاس. اور مگر کیونکہ میں نے طے کیا تھا کہ میں صرف یہ نہیں کہ میں فیملی سے ڈیٹیچ کرنا چاہ رہی ہوں, آئی وانٹڈ ٹو ڈی کلاس مائی سیلف. اس وقت تک میں بہت مارکسسٹ ہو گئی تھی اور میرا یہ ذہن میں تھا کہ مجھے ایک اور طرح کی زندگی ایکسپیرئنس کرنی ہے جو عام انسان کی زندگی ہے ہمارے ملک میں, وہ ایکسپیرئنس کرنا ہے کہ کیسے لوگ رہتے ہیں. ایک کمرے میں 6 لوگ رہ رہے ہیں, میرا تو اپنا ایک کمرہ تھا گھر میں, یہاں ایک کمرے میں 6 لوگ رہ رہے ہیں, بچے بھی ہیں. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ڈی وٹ اس زمانے میں کہا جاتا تھا ڈی کلاس کرنا. چیئرمین ماؤ نے ڈی کلاس کیا تھا اپنے آپ کو, بڑے بڑے ڈی کلاس کیا تھا. تو ہاں بس آپ نے ڈی کلاس کیا اپنے آپ کو, بالکل بالکل آپ پرولتاریہ کی صفوں میں آ گئی. بالکل بالکل. میں گئی, میں پٹھان کالونی میں رہتی تھی, بنارس میں رہتی تھی, کیونکہ میرا رشتہ بنا ہوا تھا کچھ مزدوروں کے ساتھ, ٹریڈ یونین سے, ان کی فیملی سے میں کے ساتھ مل کے میں کام کرتی تھی. تو آئی ہیڈ دیٹ کائنڈ آف ایک تھوڑا بہت اٹیچمنٹ اور ایسوسیشن ریلیشن شپ تھی, تو اس طرح سے رہی. تو کوئی مگر میرا بیٹی یا میری جو ہے بیٹی جو ہے یا بیٹا چھوڑ کے جائے اس 21 سال کی عمر میں, تو میں تو ساتھ ساتھ چل پڑوں گا ان کے, تو کہوں گا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو, ہم بھی ڈی کلاس ہو جاتے. تو کچھ آپ لوگوں کی, آپ کے والدین آئے, والد آپ کی والدہ؟ میں نے اپنے آپ کو غائب کر دیا تھا. They had no contact with me. آپ انڈر گراؤنڈ چلی گئی, ہائیڈنگ. Well, not hiding, but میں وہ ٹرمنالوجی یوز کر رہا ہوں. تو آپ گھر والوں کو آپ نے پھر رابطہ نہیں کیا کتنے عرصے تک؟ Almost 10 years. For 10 years? Yeah, in the same city. خیر شروع میں تو شاید وہ میرے سے ناراض بھی تھے, تو انہوں نے, بٹ جب پھر انہوں نے ظاہر ہے کوشش کی ہر طرح سے, ڈھونڈا, اور مجھے پتا چلا کہیں نہ کہیں سے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو میں نے صرف یہ میسج دلوایا کہ آئی ایم فائن, یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ می, بٹ آئی ایم ناٹ کمنگ بیک. ہمارے والد کہتے تھے کہ بھائی وہ تم کامریڈوں کے دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں, اور سخت ہونا پڑتا ہے, سخت بھی ہوتے ہیں, نرم بھی ہوتے ہیں, بہت دل نرم بھی ہوتے ہیں. دیکھیے نا, غربت دیکھ کے آدمی رو لیتا ہے, لیکن اپنوں کا جو دکھ ہے اس کو آپ نہیں, پرائیورٹی کی بات ہے. مطلب اب مجھے, جیسے میں نے کہا شروع میں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت دکھ دیا ہوگا, ظاہر ہے, مطلب اس سماج میں ایک لڑکی چلی گئی گھر چھوڑ کے, مذاق نہیں ہے بھائی, اس زمانے میں ایبسلیوٹلی. اینڈ دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1974-75 کی بات کر رہی ہوں. آپ سوچیں اس زمانے میں تو کوئی نہیں ایسا کرتا تھا. مطلب یا تو وہ لڑکی پاگل ہے کہ بھاگ گئی ہے گھر سے, اور یا تو اس کو نکال دیا گیا کیونکہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی. تو یہ دونوں چیزیں نہیں تھی. کی بات کرتے ہیں, فلاں 10 چیزیں اور ہوتی ہیں. بالکل. سو آئی تھنک دے مسٹ ہیو سفرڈ اے لاٹ. بٹ 10 برس کہیں میرے ایجنڈے پہ نہیں تھا, لیکن 10 برس بعد جب رابطہ ہوا, وہ آپ نے کیا ہوا پھر things were back to normal? Oh, that's another story کہ کیسے ہوا, بڑے مزے کا رہا ہے. ایکچولی جب میں جا رہی تھی نا, تو میرے ابا اتنے ناراض تھے نا اس وقت, انہوں نے کہا میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا, یہ وہ, کیونکہ ہم ہی فیلٹ کہ میں کیسے لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہوں, یہ ورکرز ہیں, مزدور ہیں, which is what is termed as riff raff.
उनके लिए बाद में दे चेंज अ लॉट माय पेरेंट्स, आई मीन बहुत उनमें तब्दीली आई मेरी हरकतों की वजह से। बट बहरहाल मुलाकात इस तरह से हुई कि मैं एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठे हुए कहीं जा रही थी मीटिंग में, सिग्नल पे हम रुके तो साथ में मेरे पेरेंट्स की गाड़ी रुकी हुई थी। अच्छा। और बाहर ड्राइव कर रहे थे, अम्मी साथ में बैठी हुई थी, तो इस साइड पे जिस साइड पे अम्मी बैठी हुई थी उसी साइड पे हमारा मोड़ा भाई। तो मैं ये यूं करके उन्होंने मुझे देखा, मैंने देखा 10 साल बाद तो उन्होंने वेव किया, मैंने भी वेव किया, सिग्नल खुला, थोड़ा सा आगे गए हम तो फिर मैंने देखा कि मेरी अम्मी हाथ निकाल के रोकने, तो फिर मैं वापस गई और रुकी और सलाम दुआ की। तो फिर उन्होंने कहा कि इमोशनल कि कहीं ज़रूरी नहीं जा रही हो तो चलो साथ हमारे, तो मैं बैठ गई उनकी गाड़ी में। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा शुरू हो गया। एंड नाउ दे एक्सेप्टेड मी ऑन माई टर्म्स। जो आपने कहा ना कि तुम अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी गुजारी है, तो उस अरसे में उनमें जो ज़ाहिर है उन्होंने भी तकलीफें देखी, रिकंसाइल की उन्होंने आपकी सोच के साथ, स्लोली और फिर मैच्योर बैलेंस रिलेशनशिप बाद में हो गया आप और बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी और बहुत मतलब ये कि इक्वालिटी की बेसिस पे, आई मीन दैट्स अनयूजुअल बिटवीन पेरेंट्स एंड बच्चे, मगर ये कि दे देन लुक्ड एट मी एज अ, मैं समझती हूँ एज अनदर अडल्ट, समझदार एडल्ट के तौर पे। Absolutely, and somebody they could relate, then talk to, relate to. My father became very close to me, my mother became very close to me, और मैंने भी फिर जितना उनका ख्याल रख सकती थी जब वो एजड हो गए थे तो रखा वगैरह वगैरह। So it was very nice, but we never talked about those 10 years. लेकिन I can imagine दोनों तरफ आपके साथ भी और आपके वालिदैन के साथ भी कितना बड़ा एक मतलब मैं बीइंग अ पेरेंट में सोचता हूँ तो एक ट्रॉमा है, ऑफ कोर्स, एक ट्रॉमा होगा। और मुझे मतलब मेरा भाई कहता है तुमने ऐसा किया, माय ब्रदर तुमने ऐसा किया, उनको इतना दुख, सो आई मीन मुझे गिल्ट देने के लिए ना लोग कहते हैं ना दोस्त वगैरह, एंड आई से कि वेल दिस हैड टू हैपन, मैंने जान के तो नहीं किया, मेरा मकसद उनको तकलीफ देना नहीं था कभी भी ना, एंड आई थिंक दे अंडरस्टूड, दिस इज व्हाट दे अंडरस्टूड ओवर टाइम, and that is how they developed this very great bonding with me and relationship with me. हायर ऑब्जेक्टिव था आपकी जिंदगी का, उसके लिए आपने कुर्बानी दी और कुर्बानी ली भी आपने। अच्छा ये मुझे बताइए, हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह मुसलमानों में बहुत सारे फ़िरक़े हैं, है ना, तो बाएं बाजू में भी बहुत सारे फ़िरक़े हैं, है ना, किस फ़िरक़े से आपका ताल्लुक था? मैं वो हमारे अपने लिस्टनर्स को समझा दें भाई, उसमें प्रो मॉस्को होते थे, प्रो चाइनीज होते थे, ट्रॉट्स्काइट्स होते थे, इनमें भी मजीद फिरके होते थे, ग्रुप्स होते थे, तो जी। असल में मैं अपने आप को, मुझे सोवियत यूनियन के रिवोल्यूशन से भी लगाव था और चीन से भी था, और शुरू में तो इतना ज़्यादा डिवीज़न नहीं था लोगों में, और फिर थर्डली मुझे जो यहाँ पे बहुत ही सोच बुरी समझी जाती थी उस वक्त भी, वो ट्रॉट्स्कीज़म, हाँ, तो उससे भी था, बिकॉज़ मुझे लगता था जो मैंने पढ़ा और जो मेरी समझ में आता था कि इस मुल्क में इनकलाब आ जाए तो ये जो मुल्क है वो उस पे उसका असर ज़रूर होगा, तो एक मुल्क का इनकलाब नहीं चल सकता, एंड दैट इज़ हाउ परमानेंट एंड इंटरनेशनलिज्म एंड अ परमानेंट के मुस्तकिल तब्दीली, एंड आई थिंक यही मार्क्स ने भी कहा था कि तब्दीली इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मगर ज़माने की मैटर इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इस वक्त ये हो गया, मगर 20 साल बाद आपको उसको रिवाइज करना है, देखना है कि अब आगे कैसे पढ़ना है, एंड दैट वाज व्हाई आई लुक्ड एट ट्रॉट्स्कीज़म एज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग राइटिंग थी। लेकिन उस जमाने में जो कम्युनिस्टों की एस्टैब्लिशमेंट हुआ करती थी, कम्युनिस्टों की एस्टैब्लिशमेंट होती थी, वो तो उसको बिल्कुल जैसे आज के हमारे मौलाना ब्लास्फेमी कहते हैं किसी को, सच्चा झूठा इल्जाम लगा के, तो यही होता था। ट्रॉट्स्की पढ़ना बहुत ही, कॉमरेड आप ट्रॉट्स्की नाम लिया, जैसे वो जो अगर आप एनिमल फार्म का जो जॉर्ज ऑर्वेल का, तो जब वो निकाल उस यही किस्सा था ना, उन्होंने इस चीज को सिंबलाइज किया था। You're right. तो आप ट्रॉट्स्की का कोई ग्रुप, मुझे बहुत अच्छा पार्टी तो नहीं थी कोई ट्रॉट्स्काइट्स की? नॉट रियली, नहीं पार्टी नहीं थी, बट हाँ ग्रुप्स थे, और फिर ट्रॉट्स्की के ग्रुप्स का इंटरनेशनली हैं, सो देयर वाज द फोर्थ इंटरनेशनल
بالکل ہاں. تو اس سے بھی تھوڑا بہت رابطہ رہا. تو میں نے اپنے آپ کو آئی فیلٹ کہ یہ ایک آرگینک رشتے زیادہ انٹرسٹنگ ہے رادر دین ایک طرح کے ٹائٹ نیٹڈ گروپ میں آ جاؤ اور پھر پارٹی ڈسپلن میں. ناٹ جسٹ پارٹی ہاں کیونکہ یہاں پہ اس طرح آئی ڈونٹ مائنڈ دا ڈسپلن مگر یہ جو یہاں پہ تھا اس سے بات نہیں کرنا وہ ان سے نہیں ملنا ان کی میٹنگ میں نہیں جانا. آئی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دیٹ. مے بی یہ جو اپنا میرا ڈیفائنس ہے بچپن کی. ایبسولوٹلی ڈیفائنس ہے بچپن میں میری اماں مجھے کہتی ہیں کہ تم صرف تھی جس کو مار پٹی ہے اور کسی بچے کو نہیں پٹی. میں کہا کیوں پٹتی تھی مجھے؟ کیونکہ تم بات نہیں مانتی تھی, تم کو باتھ روم میں بند کر دیتے تھے اور پھر تم وہاں پہ بھی جا کے شور کرتی تھی اور احتجاج آپ کو جاری رہتا تھا. جو آپ کے ٹورسٹائٹس کے گروپ تھے کون اس میں کوئی ایسے نامور ساتھی آپ کے جن کو آپ کہیں کہ یار یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے؟ کرامت تھے, کرامت علی صاحب پائلٹ کے. تو میرا تو اس کے ساتھ بہت قریبی رشتہ تھا رہا شروع سے. اور مطلب یہ سب عثمان بلوچ وغیرہ یہ سارا گروپ جو تھا نا مطلب دے ور انفلوئنسڈ بائی دس سوچ. آئی ووڈنٹ سے کہ وہ کچھ مطلب کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ پریکٹسنگ ٹروٹسکیائٹ سے, مگر اس سوچ سے ڈیفینیٹلی انسپائرڈ تھے ٹروٹسکی کی سوچ. اور جو ہماری روایتی کمیونسٹ پارٹی پرو ماسکو پرو چائنیز تھی ان کے ساتھ ان کا مطلب ان کو ڈاؤٹ سے ہی دیکھتے تھے. اور ان پارٹی کے لوگ وہ ان پارٹیز کے لوگ آپ لوگوں کو بڑا ہاں وہ لوگ دیکھتے تھے ناپسند کرتے تھے. بٹ مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ جیسے عثمان یا کرامت یا مطلب اور دوسرے ٹریڈ یونینسٹ یا ایون سمبڈی لائک کٹی سا کہ یہ لوگ نے ہمیں تو کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ ادھر نہ جائیں اور ادھر نہ جائیں اور ان سے نہ کٹی صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے؟ ایبسلیوٹلی شروع سے. اچھا کٹی صاحب کو مجھے نیشنل پارٹی والا تعارف تو پتا ہے, ہاں ٹروٹسکی والا well I don't know I wouldn't say کہ but he was close to us. مطلب ہماری learned, educated person, well-read person, very wonderful human being, بہت ہی زیادہ. تو جو آپ کی 60 کی دہائی کی 70 کی دہائی کی بائیں بازو کی تحریک تھی, اب آتے آتے اب تو بالکل فزل آؤٹ ہو گئی. اب تو صرف یاد کہتے ہیں وہ ماضی کے مدار رہ گئے. صحیح بات ہے. کچھ لوگوں میں ابھی تک وہ سوچ ہے کہ نظر ہاں تحریک ہے سچ نہیں ہے. یو رائٹ, مطلب کوئی موومنٹ نہیں ہے, مگر سوچ تو لوگوں میں ہے کہ اگر ملکوں میں یا ہمارے سماج میں تبدیلی آئے گی تو کیا آئے گی, کیسے آئے گی. تو لوگ اپنے اپنے طور سے میں تو سمجھتی ہوں کام کر رہے ہیں, مگر کوئی ایک ایسی باڈی نہیں ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گروپ ہے یا ایک پارٹی ہے. اور ہم ایک خوبی یہ بھی ہے ہمارے بائیں بازو کے دوستوں کی کہ جہاں وہ 2 سے 4 ہوتے ہیں وہ پارٹی توڑ دیتے ہیں. ہے نا, یہ ہوا ہے نا یہ تو. اور پھر بہت سارا یہ ہوتا ہے کہ جو وہ نعرے لے کے چلتے ہیں اور جس طرح سے اپنے آپ کو پش کرتے ہیں سوسائٹی میں, تو اپنے آپ کو تو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن وہ سماج میں جگہ نہیں بنتی ان کی بعض اوقات. لوگ ایکسکیوز کہتے ہیں کہ جبر بہت ہے. میں کہتا ہوں جبر تو ہر تحریک کو ہوا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں اٹ ڈپینڈس. ہاں ڈپینڈس. اب جیسے میں نے دیکھا جب میں نے شروع کیا انہی لوگوں سے جن کے میں نے نام لیے ہیں, عثمان اور کرامت اور ان سب کے ساتھ کام, تو یہ لوگ کے بہت ڈیپ گراس روٹ لیول پہ کام تھا. بیکاز دے ور دیم سیلوز ورکر فرام دا ورکنگ کلاس. وہ ان کی رشتہ داری نہیں, تعلقات سے اور ریلیشن شپ سے مزدوروں کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے میرے بھی بنے ان میں جو آج تک برقرار ہیں. اینڈ دے اسٹل ریممبر می. 50 سال بعد میرے پاس فون آتا ہے فیض اللہ کا سوات سے کہ کیسی ہو وہ اور یہ اور وہ کامریڈ کیسے. تو وہ تعلقات کامریڈ شپ والے جو تعلقات ہیں وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ they didn't relate, they couldn't be, مطلب لوگ ان سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. مطلب ان لوگوں نے سالوں کام کیا اور ان کے ریلیشن شپس بنی ورکنگ کلاس کے ساتھ جو کہ ابھی تک برقرار رہی, مگر پھر حالات ایسے ہوئے کہ کوئی موومنٹ نہیں چل پائی. چلیں اس پہ کبھی اور کہتے ہیں پوسٹ مارٹم ہم کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. ذرا ٹروٹسکی سے نکل کے اور ماؤ اور لینن سے نکل کے ہم آتے ہیں بھارت ناٹیم پہ. اور پھر میں ساتھ ہی ایک ساتھ میں کہہ دوں بھی کتھک بھی ایک چیز ہوتی ہے نا. تو اس میں جو آپ کا چوائس ہے, جب آپ نے رقص سے آپ کو دلچسپی ہوئی, جو میرا تو بہت ہی واجبی سا اس کا علم ہے, کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہے نا, لیکن جو ہم نے دیکھا کہ بھارت ناٹیم تو مندر کا
اور کہتے ہیں نا ہندو مذہب کا وہ ایک ایکسپریشن ہے بھارت ناٹیم. if I'm not wrong. You are wrong. I'm wrong. اچھا, اور کتھک کو کہتے تھے مغل, اور کتھک جو ہے وہ زیادہ مغل دربار کا ڈانس تھا. میں اسلامی ڈانس نہیں کہہ رہا, مسلمانوں کا ڈانس نہیں کہہ رہا, مغل دربار کا ڈانس تھا. تو بھارت ناٹیم کے بارے میں ایک عام خیال یہ کہ جی مندر, اس کے جو پوسچرز ہیں, اس کے جو ہم وہ دیکھتے ہیں. اچھا, تو میں مجھے ایجوکیٹ کریں, صحیح جاہل اس معاملے میں. ٹھیک ہے, تو یہی صحیح ہے, یہ جہالت عام لوگوں میں بھی یہی ہے نا, مطلب یہی خیال ہے, پریولنٹ خیال یہی ہے کہ یہ جو جیسے میں جو پریکٹس کرتی ہوں بھرت ناٹیم, اڈیسی, یہ کہ یہ جو ہیں یہ ہندوانہ ہیں, یہ ٹیمپلز میں تھے. میں نے اس پہ میں جب ہندوستان سے سیکھ کر کے آئی نا تو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کیا تم کر رہی ہے, تو اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے نا. تو میں نے اس پہ بہت ریسرچ کیا, آئی مین آئی ریئلی ڈیڈ. اور میں پھر موہنجو داڑو تک پہنچی اور میں نے دیکھا کہ جو ان کلاسیکل سٹائلز جن کا آپ نام لے رہے ہیں, بھرت ناٹیم, اڈیسی, ان کے جو بیسک پوسچرز ہیں وہ وہاں پہ ہیں. موہنجو داڑو, انڈس ویلی سویلائزیشن, بامبور, ٹیکسلا, یہاں پہ جو بھی, اینڈ گندھارا, یہاں پہ جو بھی کارونگز, اسٹیچویٹس, سیلز جو نکل کے آئے ہیں, ان میں جو فگرینز ہیں ان کے ہی پوسچرز ہمارے پوسچرز ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارے جو ڈانسز تھے, بیسکلی کلاسیکل ڈانس از اے سیکولر آرٹ فارم, اٹ از ناٹ اے ریلیجیس آرٹ فارم. وہ آہستہ آہستہ چیزیں, جیسے ہم نے کہا, چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. پریزرویشن کے لیے وہ کچھ ٹیمپلز کی طرف چلا گیا, کچھ ولیجز گاؤں میں گرودواروں میں چلے گئے. نہیں, گرودواروں میں تو نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا زیادہ, بٹ مندروں میں گئے وغیرہ وغیرہ. اب جو آپ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کتھک مغلوں کا ہے, کتھک تو مغلوں سے بہت پہلے چلا آ رہا ہے. کتھک واز دی اوریجنل, کتھا جو ہے واز اوریجنل راس لیلا. کیا ہے راس لیلا؟ کہ کرشن جی کی راس کا ڈانس, ان کی کہانیاں, لیلا کتھائیں ہیں, چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو دودھ مانگتے تھے تو کیا ہوا, پھر جب بڑے ہوئے بانسری بجاتے تھے تو کیا ہوا, سب آپ کو ایکسپریشن میں بتانا ہے, وہ سب آپ کو ڈال. تو یہ تو بہت پہلے کا ہے, مچ بفور Islam, much before religion in fact, because these were folk stories, folklore and etc. And dance, مسلمانوں نے کتھک کو زیادہ پروموٹ کیا نہیں, مسلمانوں نے, مسلمان بادشاہوں نے, ہمارے کہ جب مغلز آئے ہندوستان, جب مغلز آئے ہندوستان تو شروع میں مغل کورٹ میں جو اپنے ساتھ وہ اپنے وہ لائے, میوزیشینز لائے, پرفارمرز لائے, کیونکہ دے ور فونڈ آف دی آرٹس. اور جب وہ چلتے تھے تو یہ سب لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. they wanted to be entertained نا, مطلب they wanted. تو جب وہ ہندوستان پہنچے تو وہاں پہ جب انہوں نے کورٹ میں سجایا تو وہاں پہ ہندو ڈانسرز بھی تھے, وہاں پہ جو ہندوستان کے کلچرل انسٹرومنٹس ہیں پرانے وہ بھی تھے. تو وہاں پہ ایک طرح کا انٹیگریشن ہوا آف یہ جو سینٹرل ایشین میوزک, سینٹرل ایشین ڈانس اینڈ دا لوکل ہندوستانی ڈانس, اور بہت سی نئی چیزیں ایوالو ہوئیں. اس میں جو اب ہم فارم دیکھتے ہیں کتھک کا, وہ وہاں پہ اس طرح سے ایوالو ہوا, مگر کتھک پہلے سے تھا, بہت پہلے. تو اس لیے آپ نے آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, بہت شکریہ آپ کا. لیکن جب آپ آئیں اس میدان میں, رقص کے میدان میں, تو اگر میں کمپٹیشن کیا تھا کتھک میں, نائی صدیقی صاحبہ کا نام بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, ہے نا, اور بھی ہوں گے بہت سارے میں, کیونکہ تو پذیرائی کتھک کو مل رہی تھی یا آپ کے فارم کو مل رہی تھی, یا دونوں کی جگہ تھی ہمارے اس معاشرے میں؟ شروع میں جب میں نے سیکھنا بھی شروع کیا ہے تو یہاں پہ کراچی میں خاص طور سے کئی مختلف فارمز تھے. And this is I'm talking about before 1971. آپ نے گھر چھوڑنے کے بعد سیکھا؟ نہیں, میں تو بچپن میں میری اماں لے گئی تھی کہ بھائی سیکھو, ڈانس بھی سیکھو, میوزک بھی سیکھو, جو بھی ہے. ہم سب سارے اسکول وول سے بھی جاتے تھے ہم لوگ سب. تو 13-14 سال کی عمر سے سیکھا میں نے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کراچی میں 71 سے پہلے نظرل اکیڈمی تھی, بلبل اکیڈمی تھی,
घनश्याम्स एकेडमी थी, तो बहुत सारे और इनमें बहुत सारे वो थे जो कि बंगाली म्यूजिशियंस जो म्यूजिक कंपोज करते थे, डांस कोरियोग्राफ करते थे, म्यूजिक बजा, तो इट वाज कराची वाज वेरी कल्चरली वाइब्रेंट एंड माइंड यू वेरी डाइवर्स. मतलब सिर्फ कथक नहीं था बल्कि हिंदुस्तान में भी, just to add to our previous discussion, हिंदुस्तान में भी ये जो डिवीजन आया ना कि ये कथक है, ये भरतनाट्यम, ये तो बहुत लेट आया है. ये 1940s के बाद ये चीज़ें शुरू हुई. उसके बाद, उससे पहले तो सिर्फ सबकी ओनरशिप सबकी होती थी. एग्जैक्टली. और जो अंग्रेज़ों ने डिविजन्स डाले ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी, उसी तरह से इसमें भी हुआ कि भाई तुम कथक सीख लो तो तुम ये सीख. वरना हमारे जो उस्ताद थे, मेरे जो उस्ताद थे घनश्याम साहब, उन्होंने सारे स्टाइल सीखे हुए थे इसी, और हमको भी उन्होंने सारे स्टाइल सिखाए थे. तो ये मैं कह रही थी कि ये सारे थे और ये सब डांस करते हैं. घनश्याम साहब जो मेरे गुरु थे, उन्होंने एक बैले बनाया था जिसमें हमने भी हिस्सा लिया था, कॉल गंधारा, द लाइफ ऑफ पता नहीं बुद्धा और समथिंग, इस तरह से. तो उसमें वो मिक्स डांसेस थे, कथाकली भी थी, एक कथा था राधा, एक और डांस स्टाइल, मणिपुरी एक और डांस, सो वेरियस डांस स्टाइल्स एंड इट वाज मच अप्रिसिएटेड. उस वक्त इतना ये नहीं था कि अरे ये तो हिंदू है तो ये तो मुसलमान है तो ये. दिस, as you know, with Pakistan's political history and the rise of fundamentalist religious thought, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती गई, जैसे अब हिंदुस्तान में भी बढ़ती जा गई हैं. तो ये शुरू में नहीं था इतना इस तरह से. और सिर्फ नाहिद सिद्दीकी नहीं थी, घनश्याम का बहुत बड़ा नाम था, सबसे बड़े गुरु तो वो थे पाकिस्तान में. जी हाँ. अच्छा, जिस तरह आपने नाम दिया कि बुलबुल एकेडमी, घनश्याम साहब, आज भी ऐसे कुछ हैं हमारे यहाँ आज 21वीं सदी के पाकिस्तान में, कराची में? नहीं. आज तरबियत कहाँ बच्चों, जिसको शौक है वो आपके अलावा और कहाँ जा सकते हैं? नहीं, कहीं नहीं. आज रहा ही नहीं. मैं तो समझती हूँ इट्स द डेथ ऑफ क्लासिकल डांस इन पाकिस्तान. कोई क्लासिकल डांसर को आप सवाए ये निगत के अलावा, निगत चौधरी हैं, हाँ, उसके अलावा कोई नाम है आपके पास? नॉट वन नेम. कैन यू बिलीव इट? मतलब लड़कियां हैं जो करती हैं, लड़के हैं वो जो सब सेमी क्लासिकल. मतलब किसी ने 6 महीने सीख लिया तो कर लिया, किसी ने 8 महीने सीख लिया तो कर लिया. और व्हाट डू दे, उस्ताद नहीं है वो, उस्ताद नहीं है. दे आर नॉट, दे हैवंट गॉन थ्रू द डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग. मतलब डांस जो हमारा है बहुत ही एलैबोरेट आर्ट फॉर्म है. सदियों लगते हैं. जैसे म्यूजिक है, कोई म्यूजिशियन आपको मिलेगा जो कहेगा कि 6 महीने में तुम उस्ताद बन गए, नहीं ना. तो उस तरह से ये भी सीखने की चीज़ है. मगर तो आपने कितना तरबियत में कितना वक्त सर्व किया? भारत भी गई, वहाँ पे आपने सीखा? तो जब से मैंने तय किया था ये कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब मुख्तलिफ, मेरी बहुत अरसे तक मेरी समझ में नहीं आता था मैं करना क्या चाहती हूँ. आई न्यू दैट कि मैं कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हूँ. मगर मैं बहुत सी चीज़ों में थी. पेंटिंग भी करती थी तो मुझे लगता था मैं आर्टिस्ट बन जाऊँ. फिर मुझे लगता था कि राइटर बन जाऊँ. फिर मुझे लगता था ये, फिर वो, फिर मैं इनकलाब भी लाना है, इनकलाब भी साथ. वो तो हर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ था. कोई चीज़ में उस ऐसी नहीं थी जो कि इसके साथ नहीं चलेगी. तो फिर जब लेट 1970s आए, मतलब जब इससे पहले के, हाँ आई थिंक जिससे पहले के ज़िया ने इसको बैन किया डांस को, मैंने तय कर लिया था कि मुझे डांस करना है उस वक्त तक. और मैं हिंदुस्तान जाना चाह रही थी मतलब सीखने के लिए, और मैं चली गई थी. मैं जब वापस आई हूँ तो तब ये बैन लग गया. तब मैं वापस आई हूँ तो जो मेरे गुरु थे उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा. they left while I was away in India. तो क्योंकि उन पे धमकियाँ, उनके घर जहाँ पर वो सिखाते थे एकेडमी पे पथराव एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऊपर से वो नॉन मुस्लिम थे. तो वो तो एक तरह से आप सोचिए 30-35 साल एक मुल्क में अपना सारा कुछ देने के बाद they had to run to save their lives. I mean, it is such a tragedy. They called me when I was in India कि तुम आओ तो ये हम पूरा इंस्टीट्यूट तुम्हारे हैंड ओवर कर दे. मैं इससे पहले कि मैं वापस पहुंचूं बंद हो गया. तो वो they had to leave literally. जब आपने एक परफॉर्मिंग आर्ट शुरू किया, रक्स शुरू किया, उस पे कोई आपके फिर घर वालों ने, जब आप कहते हैं ना कि शौक के तौर पे बच्ची को ले जाने की अलग बात है, हाँ, मगर जब आप एज ए प्रोफेशनल आप आई मैदान में, उसमें कोई रद्द-ए-अमल हुआ? नहीं, तनकीद हुई आप पर? नहीं.
انہوں نے تنقید نہیں کی مگر ان لوگوں پہ بہت بیچاروں پہ بہت تنقید ہوئی. مطلب بوتھ مائی پیرنٹس ور ویری اوپن مائنڈیڈ اینڈ دے انڈرسٹوڈ کہ میں جس قسم کی ڈانس. میری اماں بھی جب وہ شادی کے بعد بھی جب وہ اپنے گھر جاتی تھیں حیدرآباد دکن تو ڈانس سیکھتی رہتی تھیں, گھر پہ بھی کرتی تھیں یہ وہ. تو ان لوگ کا تو رویہ ان چیزوں کی طرف بالکل مختلف تھا. کوئی تنقید کا سوال ہی نہیں اٹھتا. میں کچھ بھی کر لیتی, مطلب ڈانس کروں, گاؤں, ایکٹنگ کروں, ان چیزوں پہ کوئی ان کا وہ نہیں تھا, اعتراض نہیں تھا, بالکل نہیں. مائی بردر ہو واز سینٹ ٹو اسٹڈی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بیکیم اے فلم میکر ایٹ دی ایج آف 18-9. آئی مین جب وہ گیا اے لیولس بھی نہیں کیے تھے جب وہ گیا تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے لیے, اس نے پھر اپنے ابا, ہمارے ابا کو بولا میں یہ نہیں کرنا چاہتا, میں کر لیا ہے, اب آپ لوگوں کی آپ چاہتے تھے کہ کرو تو میں نے یہ پڑھ لیا, مگر میں اب کچھ اور کروں گا. اینڈ دین ہی بیکیم اے فلم میکر, ویری اینڈ ہی از اے ویل نون فلم میکر. تو ان چیزوں پہ ہمارے, کیونکہ ہمارے گھر میں مطلب مجھے معلوم ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں شاعر بھی تھے, ججز بھی تھے, رائٹرز بھی تھے. سو وی ہیڈ دیٹ بیک گراؤنڈ آف being very culturally civilized and rich, yeah. So no, they did not have any problem. But I know later on, my mother told me کہ جب after my father passed away, میری اماں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ کتنا تمہارے ابا نے تمہارے کو ڈیفینڈ کیا اپنے, مطلب ان کی فیملی لکھنؤ سے. اچھا تو تمہاری بیٹی اب اسٹیج پہ ناچے گی, میں یہی ناچتی ہے, یہ میں کروں کہ بہت بڑا وہ ہے. Exactly. So I owe a great debt to my parents. I owe a great, ایک تو یہی debt کہ they gave us so much an atmosphere of لکھنا پڑھنا. مطلب یہ پڑھنے کا تو سب انہی کی وجہ سے ہوا نا, and this exposure to the arts and سب کچھ. اچھا چلیں اور آگے بڑھتے ہیں. تحریک نسواں, یہ اس کے پیچھے اس کا کیا پس منظر ہے, کس طرح سے آپ نے اس کو شروع کیا, اور یہ تحریک کتنی کامیاب یا ناکام ہوئی؟ So تحریک نسواں came out of my own political involvement جو میرا تھا. یہی جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے with the left groups and with trade unions and with the working class, اور جو میری انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپیرئنس ان کے ساتھ جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ چیزیں تو بدل جائیں گی انقلاب کے بعد, پر سوچ کیسے بدلے گی؟ انسانی سوچ تو نہیں بدلتی ہوئی دکھ رہی ہے. اینڈ وین آئی سے انسانی سوچ, what do I mean? I mean values, اقدار اور تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ, انسانی تعلقات, مرد اور عورت کے تعلقات, باپ اور بیٹی کے تعلقات, میاں بیوی کے. اینڈ آئی فیلٹ کہ ہاؤ از دس, نوبڈی از ٹیکلنگ دس. حالانکہ سوویت یونین سے فلمیں ایسی آتی تھیں جو کہ بہت ہی ایڈمیریبل تھیں, پر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ رشین ریولوشن یا کوئی اور بھی جہاں بھی انقلاب آیا تو مردوں نے کہا اپنی عورتوں کو جو کہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں ہر وقت, کہا کہ اب تم لوگ جاؤ واپس اپنے باورچی خانوں میں. یہ بھی ہم نے سنا اور پڑھا. تو I mean this was horrifying. چین میں اور سوویت یونین میں سخت نہیں ہوا تھا, عورتوں کو بڑا مطلب ہے نہیں برابر کا حقوق دیے گئے تھے. نہیں مطلب لاز تو بہت ایکوالٹی کے بنے, پیٹریارکل جو پرانے لاز تھے ان کو تبدیل کیا گیا, خیالات, مگر ایکچوئل کام نہیں ہوا ویلیوز پہ, یہ ریلیشن شپس پہ اور ویلیوز بدلنے پہ. سینکڑوں سال کی ایک سوچ ہے, اس کو نہیں ایک دم بھی نہیں. I mean no, I'm not saying ایک دم بدلے گی, but there was no concerted effort. مطلب میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ سنجیدگی سے غور کیا گیا. دیکھیے نا, جو عورتیں تھیں جو پولیٹیکلی بہت ون وڈ سے اپلفٹڈ تھیں, انلائٹنڈ تھیں, ان کو پیچھے دھکلے دی. الیگزینڈرا کولنٹائے تھی انکریڈبلی انٹیلیجنٹ, اس کو کہیں بہت ہی ایسی جگہ پہ جا کے ایمبیسڈر بھی اس طرح سے دبایا گیا نا, بیکاز ایکچولی پیٹریارکی تو نہیں ختم ہو رہی تھی نا. جو انقلابی لٹریچر مدر اس میں کیا عورت کا جو اسٹرگل ہے, یس بٹ اٹس اسٹل بالکل اس کے باوجود میری کرٹیک یہ ہے کہ بیکاز شی از اے مدر, not just because she's a woman. تو ہم اب تو ہمارے یہاں ماں کو ہمارے قدموں کے یہ ہے, ماں کے قدموں کے نیچے, بٹ ڈو دے ٹریٹ ویمن لائک دیٹ؟ کوئی عورت کو وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں سوائے اپنی ماں کے؟
you know, تو یہ تو this is not the changing of ideas and values. So this is what I felt, and اس لیے میں نے سوچا عورتیں مجھے لگا سب سے پہلی بات یہ کہ کیسے بدلے گا. دس از این ایموشنل چینج دیٹ ہیز ٹو ٹیک پلیس. اٹ کین اونلی ہیپن تھرو ایموشنل ایکٹیویٹی. اور وہ ایموشنل ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے جب میں آپ کو ایک کہانی سناؤں اور دکھاؤں اور آپ پہ اتنا اثر ہو کہ آپ سوچیں کہ ہاں یہ تو غلط تھا اس کے ساتھ جو ہوا. سو ایگزیکٹلی سو دیٹ ایسپیکٹ جو ہم کہتے ہیں اسٹوری ٹیلنگ کا, جو ہم کہتے ہیں کہانیاں سنانے کا, ایموٹیو, جو کہ ہمارے دل کو بھی لگے اور دماغ کو بھی لگے. اینڈ دین وی اسٹارٹ تھنکنگ کہ یہ غلط تھا مگر شاید کچھ اور بھی پاسبل. سو دیٹ از وائی آئی کریٹڈ تحریک نسواں کے کلچرل ایکٹیویٹی اینڈ theater. Yes, culture, all forms of performing art, theater, dance, music, poetry, storytelling, and highlighting, with the basic focus on women, women's issues. کیونکہ موسٹ vulnerable عورت ہے, عورت اگر, اور وہ بھی غریب عورت, ورکنگ کلاس. وہ تو مارکس بھی کہتے ہیں نا, خیر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایز اے وومن شی از اپریسڈ, بٹ ہم کہتے ہیں نا کہ ورکر بھی ہے اور عورت بھی ہے. اسی طرح سے جو پیزنٹ عورت ہے, ہاری بھی ہے, عورت بھی ہے, کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے, شوہر سے پٹتی بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. یوں کہہ لینا کہ ایک تو کلاس ایکسپلائٹیشن ہے جو ان کے مردوں پر بھی ہے اور ان پر بھی ہے, پھر ایک ان کی جو پیٹریارکل سوسائٹی کا ان پہ ایکسپلائٹیشن ہے وہ بھی ہے. تحریک نسواں کے بعد ہم آتے ہیں, کیونکہ شل کا تو چھیڑ نہیں تھا, آتے ہیں عورت مارچ پہ آتے ہیں نا. عورت مارچ بڑے نیک مقاصد کے تحت آپ لوگوں نے شروع کیا. اچھا نہیں, اس سے پہلے کیا آپ عورت مارچ پہ آئیں؟ سوری پہ ہم آئیں گے, کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ جو تحریک بنی وہ آپ نے استعمال کیا کہ یہ واز اٹ سم تھنگ لائک یو سیڈ کہ واز اٹ کچھ فائدہ ہوا یا کچھ ایسا کچھ کا جو ہے اس کا ثمر کیا ہوا. ہاں تو آپ نے یہ کہا وہ ہمیں ہمارے استاد تھے, وہ کہتے تھے بھائی پیسے جو ہیں وہ کوشش کے نہیں ہوتے, پیسے نتیجے کے ہوتے ہیں. تو وہ خیر ایک کیپٹلسٹ آئیڈیا ہے, میں بھی اگری نہیں کرتا, لیکن میں کہا ایسی کہنے کو بات بنانے کو نہیں, بٹ میں سمجھتی ہوں بہت 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 فائدہ ہے یہ کام. کوشش کا بھی بہت, اور کوشش کا تو چھوڑیے, مطلب یہ کام کا بہت فائدہ ہے, کیونکہ یہی کام میں سمجھتی ہوں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اور کوئی طریقہ نہیں لوگوں کی سوچ تبدیل کرنے کا. اینڈ آئی تھنک دا ورلڈ از, دنیا بھر میں یہ لوگ اس کنکلوژن پہ آئے ہیں کہ جو ایموٹیو چیزیں ہیں وہی انسان کی سوچ کو تبدیل کرتی ہیں. اسی لیے فلمیں اس طرح کی آپ میں دیکھتی ہوں فلم اور اس کا اتنا اثر ہوتا ہے, پڑھتی ہوں کتاب میری زندگی بدل گئی. مطلب انسان کہتا ہے نا کہ یہ کتاب پڑھی تو میری زندگی بدل گئی, یا ایک فلم دیکھی, یا ایک ڈاکیومنٹری دیکھی, یا ایک کہانی سنی, یا ایک قصہ ہمارے سامنے ہوا, اس سے میری زندگی بدل گئی کہ میں نے دیکھا کہ کوئی بچہ مر رہا ہے. سو دیز آر دا تھنگز دیٹ چینج یو. سو تحریک نسواں کا کام یہ ہے, اور میں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھا ہمارا کام نا, کیونکہ ہم غریب علاقوں میں جاتے ہیں, ہم پورے پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں عورتوں نے کبھی اس طرح کی چیز دیکھی ہی نہیں ہوتا. عورتوں کیا چھوڑیے, مردوں نے بھی نہیں دیکھی ہوتی ہے, ان سے تو یہ ساری چیزیں دور ہیں بہت. ہاں, اور پھر وہ ان کے لیے انٹرٹیننگ چیز بھی ہے کہ ان کو مزہ بھی آ رہا ہے, اور ان کے اس مزے کے اندر کچھ ان کو ہم پیغام بھی دے رہے ہیں. اچھا اب اگر آپ اجازت دیں تو عورت مارچ, عورت مارچ بڑی زبردست چیز ہے جی, ٹھیک ہے نا, مگر بہت متنازع بھی ہو گیا تھا یہ. بالکل. تو متنازع اس میں جو ہم اکثر اپنے کامریڈوں کو کہتے تھے کہ جی بڑا آپ نے مہم جوئی والا, آپ نے ایک ایڈونچرزم کا آپ نے رویہ اپنایا. اچھا. تو عورت مارچ میں بھی بالکل صحیح ہے کہ بھائی ان پہ تشدد کے خلاف آپ کو ایک پیغام دینا ہے, استحصال کے خلاف پیغام دینا ہے, مگر بعض نعرے مجھے ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر آپ کے معاشرے میں ان کو بہت زیادہ ریڈیکل سمجھایا گیا. بالکل. اور یہ سمجھا گیا کہ جی مطلب ہے کہ جو لوگ تھوڑا بہت بھی سمپیتی کرتے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اچھا, ایسا ہوا ہے؟ شاید ہوا. جی.
تھوڑا بہت ہوا بھی ہے، تھوڑا بہت ہوا بھی ہوگا نا. ہاں تو کیا ہم آ جاتے ہیں نعروں پہ بھی آ جائیں گے؟ ذرا صاحب اس پہ بات کریں. ہاں دیکھیے، پہلی بات یہ کہ کبھی بھی کہیں بھی کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کی جاتی ہے تو اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک چیز نارم بنی ہوئی ہے، اس کو ہم بریک کر رہے ہیں. ہم تو ہر چیز کو بریک کر رہے ہیں، ہر چیز کو شیٹر کر رہے ہیں، ہر چیز کو توڑ رہے ہیں، ساری سوچ کو توڑ رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ڈی کنسٹرکٹ کریں گے ہم، وی ول ڈسٹروائے اینڈ دین ڈی کنسٹرکٹ اینڈ ریکنسٹرکٹ. ٹھیک ہے، کریٹو ڈسٹرکشن ہے. اچھا، تو یہ جو سوچ پوری بنی ہوئی ہے پیٹریارکل، دس ہیز ٹو بی شیٹرڈ. اور جب یہ ہوگی، کیونکہ اس سے فائدہ تو کسی کو ہو رہا ہے نا. جو ابھی جو نارمز ہیں کہ دا میل ڈومینیشن، دا میل کنٹرول، کسی کو تو فائدہ ہے نا، ورنہ کیوں کرے گا وہ کنٹرول؟ اس کو فائدہ ہے، اس کی زندگی ہے. سو ہی ول ریزسٹ. تو ریزسٹنس ہوتی ہے جب کوئی نئی چیز آتی ہے. تو آئی فیل I have no problem with that resistance, کیونکہ I know کہ دیکھیے ہم نے جب ورکنگ کلاس اسٹرگل کی بات کی، یا ہم نے جب کوئی بھی نئی سوچ کی بات کی، تو اس کے خلاف بھی بالکل پروٹیسٹ، ایک ریزسٹنس آتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں دیکھیے، مقاصد میرے اور آپ کا ایک ہو سکتا ہے، بات کہنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا، جو ہم جیسے کچھ کہے تھے کہ ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی معاشرہ کہاں پہ کھڑا ہے. اس معاشرے میں غالباً ترقی پسندی کی بہت سارے لوگوں کے لیے ایک اچھی بات ہوگی کہ آپ بچی کی تعلیم کے اوپر تم جا کے تعلیم حاصل کرو، عورتوں کی صحت کی اہمیت، اس کی مطلب مرضی کی شادی، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. بالکل ابھی ہم اس منزل پہ نہیں پہنچے، نہیں، بہت سے دور ہیں. اس کے آگے آپ لوگ پھر نعرہ دیتے ہیں آگے کہ جی میرا جسم میرا مرضی، میں روٹی نہیں پکاؤں گی، بالکل اپنا کھانا خود گرم کر لو. بالکل ہے نا، بالکل ہونا چاہیے. پھر میں کہوں گا ذاتی طور پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن جو آپ کا سماج ہے اس میں تو سینچریز ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہی ہے نا. اس کا میں جواب ہمارے یہاں مطلب ایک بہت پسماندہ کہتے ہیں نا پیٹریارکل سوچ بھی، اور 21 سینچری کی سوچ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے، یہ اسی معاشرے میں جہاں پہ ہم یہ نعرے لگا رہے ہیں، اسی معاشرے میں عورتیں قتل کی جاتی ہیں کہ روٹی گول نہیں بنی، نمک زیادہ ہوگی، یو ہیو، یا کھانے میں نمک زیادہ، یا روٹی صحیح گول نہیں بنی. ہاں، اس پہ دے آر کلڈ، ماری جاتی ہیں، قتل کی جاتی ہیں. تو یہ نعرہ نہیں لگے گا. پھر میں اگر سڑک پہ چلتی ہوں تو 10 لوگ مجھے پروپوزیشن کرتے ہیں، چلو گی ساتھ، کیسی لگ رہی ہو، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے. ورک انوائرمنٹ پہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ، ہر جگہ ہوتا ہے. میں پڑھی لکھوں کی محفل میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات. نہیں، جتنا پاکستان میں ہوتا ہے وہ اتنا کئی دوسرے ملکوں میں نے نہیں دیکھا. میں تقریباً ساری دنیا میں گھومی ہوں، مجھے کبھی کسی نے آ کے یوں پوک نہیں کیا انگلی سے سڑک چلتے ہوئے، یا میرا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی. nowhere in the world. اور اگر کہیں کیا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے. یہاں پہ وہ جو یہ حرکت کرتا ہے وہ رول ماڈل بن جاتا ہے. تو میں اپنا جسم کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ ہاتھ لگائے جب تک میری مرضی نہ ہو. تو یہ نعرہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہماری مرضی کے خلاف ہمیشہ ہماری شادی کر دی جاتی، ہماری مرضی کے خلاف بچہ پیدا کرو، ہماری مرضی کے خلاف کہ نہیں اس طرح سے نہیں پیدا کرو، اس طرح سے پیدا کرو، ہسپتال نہیں جاؤ، میل ڈاکٹر نہیں دے. یہ تو عورتوں کی زندگی کا روزمرہ کا مسئلہ ہے. تو آئی ہیون کم اکراس ویمن جنہوں نے کہا کہ آپ نے غلط بات کہی ہے، سوائے بہت ہی زیادہ ریلیجیس فنیٹک ویمن ہوتے ہیں کہ ہر چیز لیو ایوری تھنگ ٹو گاڈ. مگر آپ کو بڑا اس پہ جو دھمکیاں ملی، جلوس نہیں نکلنے دیا گیا بعض اوقات. ہاں، بلکہ پتھراؤ کرنے کی کوشش کی ہماری جلوس، ہم جب مارچ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں. تو یہ تو ہوگا. جس طرح کہ آپ پوزیشن لیتی ہیں اور اوپنلی لیتی ہیں معاشرے کے اندر خواتین کے رائٹس پہ اور دیگر چیزوں کے اوپر، خوف محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی ہماری بڑی انسیکیور ہے. بہت سارے مرد وہ کام نہیں کر سکتے اس جرت کے ساتھ جو آپ کر دکھاتی ہیں، بول دیتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سے اتفاق کرنا ضروری ہے ان باتوں کے اوپر، لیکن کہہ دینا جو ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ساری زندگی یہی دیکھا کہ کہنا ضروری ہے. اور میں نے بہت
پہلے مجھے دھمکیاں اور اس طرح کی چیزیں آنے لگی تھی کہ جیسے جو زمانہ تھا جب بین ہو گیا تھا ڈانس کا، تو اس وقت بھی میں ڈانس پرفارمنس کرتی تھی. اس وقت سے میرے گھر پہ چٹھیاں آتی تھیں کہ یہ غیر اسلامی کام ہے، جماعت اسلامی آ جائے گی، 3000 لڑکے آئیں گے اور آپ دیکھ لیجیے گا، یا تو آپ ملک چھوڑ کے جائیں یا تو آپ یہ نہ کریں. تو اس وقت سے، اینڈ دس از ناؤ واٹ لائک 40 آلموسٹ ہے نا ایئرز اگو. تو مجھے اس چیز کی اب وہ سارے خوف ختم ہو گئے ہیں. اور ایکچولی اب تو خیر میں اسٹیج پہ آ گئی ہوں کہ میری جگہ ڈیتھ کا بھی کوئی خوف نہیں ہے. مطلب اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ ڈائنگ فار اے کاز. اگر مجھے مرنا تو سب کو ہے. آئی وڈ رادر ڈائی کچھ کرتے ہوئے رادر دین بستر میں سوتے ہوئے مر جاؤں. تو مجھے وہ پرسنلی بات کر رہی ہوں. آئی مین ظاہر ہے میرے ساتھ اتنے ساری اور عورتیں، خوف تو سبھی کو ہوتا ہے، مجھے بھی آف اینڈ آئی ایم ناٹ سپر ہیومن، خوف مجھے بھی ہوا ہے. بٹ آئی جسٹ فیل کہ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ بتائیے ابھی چند دن پہلے پولیس سے پھر آپ کا آپ بھڑ گئی تھی، آپ کی مزاحمت جاری ہے. جی اچھا، ہم جیسے تو دور رہتے ہیں کہ لاٹھی واٹھی نہ لگے. میں تو بڑا احتیاط پسند ہوں اس معاملے میں. ہاں نہیں، لاٹھی تو میں بھی بچانا چاہوں گی لاٹھی سے، مگر میں یہ نہیں اجازت نہیں دوں گی کہ کوئی. اب دیکھیے ہم نے کہا کہ میرا جیسے اب وہ مجھے کھینچ رہی ہے پولیس وومن اور پل کر رہی کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں گی. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، تو میں تو ریزسٹ کروں گی. میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں ریزسٹ کروں گی. لیٹ ہر پل می، آئی ول رن فار ٹو سیو مائی سیلف. میں آرام سے چلی نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ. وہ انسانی حقوق کے لیے آپ کوئی جلوس کر رہے تھے کیا؟ ہاں وہ تو تھا، لڑکیوں کے لیے تھا. کہ اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں، خاص طور سے بلوچ لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی بلوچ لڑکیوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، اور ماں باپ کو بتاتے بھی نہیں کہ کہاں ہے. ملنے کا تو سوال ہی نہیں، ملنے دینے کا سوال نہیں، کوئی FIR نہیں، کوئی کیس نہیں. دے ہیو جسٹ پک دیم اپ اینڈ ڈسپیئرڈ. 14-15 ایئر اولڈ گرلز. اب آپ سوچیں بلوچ معاشرہ جو کہ اس کا پورا کلچرل ہسٹری آپ دیکھیں بلوچ کی، کہ اس لڑکی کو کیا کر رہے ہیں. میں نے تو سوال کیا پریس کو، میں نے کہا کیا یہ ریپ کر رہے ہیں ان بچیوں کو، کیا ٹارچر کر رہے ہیں ان بچیوں کو، کیوں نہیں بتا رہے بھئی؟ اگر وہ بچی ٹیررسٹ ہے یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں تو سامنے آئیں، لے کے آئیں، کورٹ ٹرائل کریں. کسی بھی معاشرے میں کسی بھی بچی یا بچے کے ساتھ اس طرح کی ایسا نہیں ہونا کہ آپ اریسٹ کریں تو آپ شو کریں. تو ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ جو ہم سب سالیڈیرٹی کے لیے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ یہی تھا کہ بھئی اس کے باپ کو، اس کے شوہر کو، اس کے بھائی کو آپ نے اٹھایا تو بتا دیں کہ کیوں اٹھایا ہے، اور اگر مار دیا ہے تو لاش دے دیں ان کو، تاکہ وہ بھی ان کی ابھی کلوزر ہو جائے. یہ کیا کہ کچھ پتہ ہی نہیں، 14 سال سے بیچاری عورتیں، لڑکیاں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہر طرف ہر چیز انہوں نے کر لی. عید کے روز وہ لوگ بیٹھتے ہیں پریس کلب کے سامنے، مطلب کتنے 5 سال سے تو میں خود ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں. ایوری عید آئی ایم دیئر ود دیم، بیکاز آئی فیل کہ ہمیں سالیڈیرٹی دکھانا ضروری ہے. یہ تو ایک طرح کا. اچھا، آپ لیٹ 60 سے میں سمجھوں کہ آپ سول سوسائٹی میں ایکٹیو ہیں، موبلائز کر رہی ہیں. آج جب ہم 2025 میں دیکھتے ہیں، ختم ہو رہا ہے 2025، تو سول سوسائٹی ہماری مضبوط ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے؟ سول سوسائٹی اس وقت تو بہت کمزور ہے، کیونکہ دوبارہ سے ایک طرح کا، مطلب دیکھیے میں تو سوچتی ہوں، ہم نے کئی مارشل لاز دیکھے ہیں، کئی مارشل لا گورنمنٹس دیکھی ہیں، اور جب مارشل لا گورنمنٹ آئی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ ہے ایک مارشل لا گورنمنٹ ہے، ان چیزوں پہ پابندی ہے. پر اس وقت مارشل لا تو نہیں ڈکلیئرڈ ہے نا، تو پھر کیوں ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، پھر کیوں ہم آواز نہیں اٹھا سکتے، پھر کیوں ہم کو روکا جاتا ہے. تو پھر تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کیا انڈر کور مارشل لا ہے، مطلب بیہائنڈ دا کرٹن مارشل لا ہے. تو وائی کانٹ دے اناؤنس، وائی ڈونٹ دے سے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے. تو اور پھر جب یہ کرتے ہیں کہ بچیوں کو اب اٹھا رہے ہیں، انٹلیکچوئلس کو اٹھا رہے ہیں، جرنلسٹ کو اٹھا رہے ہیں، ٹی وی پہ اتنی سینسرشپ ہے، میڈیا پہ اتنی سینسرشپ ہے، تو سول سوسائٹی تو ویک ہوگی نا. مطلب ڈر خوف نہیں ہوگا، مطلب ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو کہے گا مت جاؤ اس جلوس میں، پتہ نہیں تمہارے ساتھ. تو یس اٹ ہیز دے میڈ اٹ ویک، اور ناٹ اونلی ویک، مطلب ہماری اسپیسز بھی کم کر دی ہیں. ہم سڑک پہ نہیں چل سکتے. میں نے تو ان کو کہا، وہ جو پولیس والے تھے، میں تو سڑک پہ چل کے، آئی ایم ناٹ آرمڈ، میرے پاس آپ دیکھ لیں کوئی آرمز نہیں ہے، آئی ایم اے پیسفل سٹیزن، میں چل کے ادھر سے ادھر جا رہی ہوں، آپ کیسے مجھے روک سکتے ہیں. تو دس از واٹ دے ڈوئنگ، دس از واٹ دے ڈوئنگ، اینڈ آئی ایم افریڈ یہ تو ایک طرح کا
جو فیشسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے فیشزم کے بارے میں, مجھے تو وہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور زیادہ اس کی گرپ جو ہے ماضی سے اگر موازنہ کریں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں زیادہ اس وقت جو ہے صورتحال نازک ہے اس جمہوری دور میں. بالکل بالکل آئی ایگری. اچھا آخری ہمارے جمہوری دور, ویئر از اے جمہوری دور, مطلب آئی وڈ سے اٹس سو کالڈ. چلیں اچھا اب یہ مجھے بتائیے کہ کچھ تعلیم پہ میں نے سنا ہی ہے کہ آپ کی تعلیم جاری ہے. ہاں عامر, ایسا ہوا تھا کہ جب میں نے ایم فل کر لیا اور ایم فل کر لیا میں نے, اور اب حال میں کیا 3 سال پہلے, اور پھر میں نے داخلہ لیا پی ایچ ڈی میں, اور مگر اب تک نہیں کر پا رہی ہوں ان ساری وجوہات کی وجہ سے. کبھی ادھر جا رہی ہوں کبھی ادھر جا رہی ہوں. آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو اے پی ایچ ڈی. میری بہت کم عمری سے یہ خواہش تھی کہ میرے نام کے سامنے ڈاکٹر لگے. اچھا اسٹوپڈ بیٹر نہیں ہوئے. 2026 میں امید ہم کرتے ہیں کہ جب آپ سے ہمارا اگلا انٹرویو ہو تو اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جو فیوچر کیا مستقبل کی ڈاکٹر ہے انشاءاللہ, تو کس چیز پہ آپ کا وہ ہے تھیسس ہے؟ سو مائی تھیسس از کہ میں یہاں رہتی ہوں نا سندھ میں, کراچی میں. میرا تھیسس یہ ہے کہ میرے سارے بچپن میں نے سنا تھا کہ بھئی پاکستان میں سب سے زیادہ کلچر جو ہے وہ سندھی کا ڈیولپڈ, وہ سندھی کلچر ہے. تو اور مجھے پسند بھی بہت تھا, مطلب جو بھی میں نے دیکھا سنا پڑھا, سندھی موسیقی سندھی شاعری. بٹ اب پچھلے سالوں میں مجھے یہ لگنے لگا کہ یہ کلچر جو تھا سندھی کلچر, یہ ریلیجیس فنڈامنٹلزم کی وجہ سے کم سے کمتر ہوتا جا رہا ہے. اور جو استاد تھے, جو میوزیشینس تھے, جو گائک تھے, وہ اپنے بچوں کو, کیونکہ ہمارے یہاں تو اورل اور ہیریڈیٹری تھا نا یہ سارا سلسلہ خاندانوں کا, تو وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. کتنے لوگوں کو میں جب سندھ میں ٹریول کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ آپ تو گاتے ہیں نا, تو آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا؟ نہیں باجی اب تو نہیں سکھا رہے. کیوں نہیں سکھا رہے؟ کیا کمائیں گے, کیا عزت ملے گی؟ سو نہ عزت نہ پیسہ. تو میرا اس ریسرچ اس بات پہ, اور نہ تحفظ, ایگزیکٹلی لائف سیکیورٹی نہیں ہے. تو میرا ریسرچ اس پہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. آئی ہوپ آئی کین ڈو اٹ. ابھی تک میں زیادہ سکسیزفل نہیں ہوں, مگر امید میری یہی ہے. نہیں ہے آئیڈیا تو زبردست ہے. یہ آپ کو شناخت مل گئی, آپ نے جو کام کیا, جی ٹھیک ہے نا, لیکن شناخت کے علاوہ پھر میں اسی سوال جو میں پہلے بھی کر چکا کہ مقاصد کیا حاصل ہوئے, سفر رائے گاہ کیا اگر آپ نٹشل میں دیکھیں, یا آپ چیزوں کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئی؟ نہیں دیکھیے, سفر رائے گاہ نہیں گیا. اگر اور پہلی دفعہ جب عورت مارچ ہوئی 8 سال پہلے, ہم نے کال دی تو تقریباً 10,000 عورتیں کیسے آ گئیں. وہ ہم جیسی عورتوں نے جو کام کیا پچھلے 40-50 سال, اس کی وجہ سے آئی نا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف میرا کام, مطلب میں نے کہا ہم جیسی عورتیں, اور میں اکیلی نہیں ہوں, بہت ساری عورتیں ہیں اس طرح سے. تو رائے بالکل ضائع نہیں گیا یہ تو, اور نہ ضائع جائے گا. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اگر 100 میں سے ایک انسان بھی سوچنے لگے کہ ہاں مجھے اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہیے, تو یہ بہت سکسیس ہے میرے لیے. کیونکہ وہ جب بیٹی کو پڑھے گی تو کتنے لوگوں پہ اثر ہوگا, اس کے ارد گرد, اس کے بچے, اس کے خاندان. سو آئی تھنک ایوری تھنگ نیڈس ٹو بی ٹیکن پازیٹیولی, اور ضائع کچھ بھی نہیں جاتا. مطلب کتنے بھی کہ اس وقت بہت سے لوگ میری سوچ کے خلاف ہوں گے, مگر وہ بھی اس میں بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. خلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ جو سارا, اب دیکھیے نا, جب عورت پر تشدد کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں او چل اسلام میں تو اجازت ہے نا, 4 تھپڑ مار لو. تو ہم تو پھر اس پہ اعتراض کریں گے نا, ہم کہیں گے کہ نہیں, اس طرح سے نہیں اس کو دیکھ سکتے. اور اگر وہ آپ مذہب میں یہ بھی ہے کہ برابر کے انسان ہیں, ہر انسان برابر ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ ہے کہ ہر انسان برابر ہے. بیسک ہیومن بنیادی انسانی حقوق یہ ہے کہ ہر انسان برابر ہے, چاہے وہ کسی بھی جنس کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو. اس طرح سے کوئی تشدد کی اور زیادتی کی اجازت نہیں دیتا, انصافی کی اجازت نہیں دیتا. ایگزیکٹلی. تو وہ تو اعتراض تو کریں گے لوگ, کچھ لوگ تو اعتراض کریں گے, تو وہ اس اعتراض کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے.
بہت بہت شکریہ شیما صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. ناظرین، وہ میں نے کہا تھا نا کہ اپنی شرائط پر اور اپنی مرضی سے جینا بہت مشکل کام ہے. شیما صاحبہ نے کر کے دکھایا، اس کی قیمت بھی ادا کی. اور پھر جو نٹشل میں ہے نا کہ آپ کہتے ہیں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اور کریں بالکل، لیکن آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. عامر زائی کو اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.